جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بلوچستان سے آئے ہوئے لوائقین کے احتجاجی دھرنے کو 23واں دن ہے، اور ان 23 دنوں میں یہاں پہ کسی بھی ارباب اختیار، کسی بھی ریاستی نمائندے نے آ کے ان لوائقین سے، ان فیملیز سے نہیں پوچھا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ان فیملیز پر اس احتجاجی دھرنے میں مختلف طریقوں سے کریک ڈاؤن ہوئے، اور مختلف طریقوں سے نہ یہاں پہ ٹینٹ لگانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسلام آباد کی اس گرمی میں جہاں پہ آپ 2 منٹ بھی دھوپ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، یہاں پہ یہ مائیں صبح سے لے کر رات تک یہاں جو ہے کھلے آسمان تلے دھوپ میں تپتی گرمی میں بیٹھے ہیں، پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیس حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے صرف اور صرف ان ماؤں کو دھتکارا جا رہا ہے، صرف اور صرف ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف اور صرف ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کبھی بسز بلائے گئے ہیں کہ ان کو زبردستی ڈپورٹ کیا جائے گا، یا کبھی کسی طریقے سے ان کو مختلف طریقوں سے ہراساں کرنا، ان کے رہائش گاہ میں جا کے ان کو زبردستی فلیٹوں سے نکالنا۔ یہ تمام تر پہلی دفعہ نہیں ہے ہم نے یہ فیس کیا ہے۔ ہم بارہا جب بھی کوئٹہ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں مظاہرے کرتے ہیں، یا جب بھی ہم اسلام آباد میں آئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے احتجاج کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، ہمارے احتجاج کو روکنے اور دبانے کے لیے اس طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ لوائقین پرامن طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ریاست آئے، ریاست ہماری بات سنے، ریاست ہمارے مطالبات کو سنے، جن میں صرف 2 بنیادی مطالبات ہیں کہ ایک تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو اصیل رہنما ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں، جن کو 4 مہینے سے زائد عرصے سے ان کو کبھی 3 MPO میں یا کبھی جو ہے ان کو ریمانڈ میں جو ہے بند کیا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان غیر قانونی مقدمات کے ذریعے، جہاں پہ کوئی فیئر ٹرائل ان کو نہیں ہو رہی ہے، ان کی ٹرانسپیرنٹ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست ان عدالتوں میں صرف وہ جو ہے اپنی جو قوانین ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ ان کو پیچھے ہٹایا گیا ہے۔ یہ جو ریاستی موقف ہے، جو ریاستی ڈیسیجنز ہیں، جو اداروں کے ڈیسیجنز ہیں، ان کو جوڈیشری کے تحت ان فیصلوں کے ذریعے، جن کے تحت آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان میں یہاں کے مطالبات میں صرف یہ بنیادی مطالبہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اصیل رہنماؤں کو رہا کیا جائے اور ان کا فیئر ٹرائل کیا جائے۔ اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی ان کی ٹرائل ہو رہی ہے، یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دس از کمپلیٹلی ناٹ اے فیئر ٹرائل۔ اور دوسری ایک بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ایک عرصہ دراز سے جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، ماورِ عدالت قتل ہو رہے ہیں، یا پھر جو پیسفل پروٹیسٹس میں جو اسٹیٹ کی کریک ڈاؤن ہو رہی ہے، جس میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ فائرنگز ہو رہی ہیں، ان میں اس طریقے کے جو ہے اقدامات کو ختم کیا جائے۔ وہ جو پیسفل پروٹیسٹرز ہیں ان کو پروٹیسٹ کرنے کا حق دیا جائے۔ یہ بنیادی مطالبات ہیں جن کے لیے یہاں پہ اسلام آباد کی اس گرمی میں بے سر و سامان یہ لوائقین بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج 23واں دن ہے کہ ابھی تک کوئی ان کی حال پرسی کے لیے نہیں آیا کہ ہم آپ کے مطالبات اگر نہیں پورے کر سکتے، لیکن ہم آپ کی بات سنیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری طریقے سے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے لیے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ پریس کلب کے سامنے جو ہر شہری کا احتجاج کا بنیادی حق ہے، وہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا ہے۔ پریس کلب کے پچھلے حصے میں یہ لوائقین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ 2 چھوٹے آپ سے سوالات ہیں۔ ایک لاپتہ افراد سے متعلق ہے کہ ریاست کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لاپتہ نہیں ہے، BLA کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور مختلف پچھلے ٹائم میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خبریں بھی چلی ہیں کہ دہشت گردی میں جو کارروائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو لاپتہ افراد کا جن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا ہے کچھ روز قبل، ایک جو خاتون تھی انہیں اور ان کے شوہر کو سریعام جو ہے ایک جتھی اور پنچایت کے فیصلے کے اوپر گولیاں ماری گئی ہیں۔ ان 2 سوالات کا کیا موقف جو آپ نے کیا؟ دیکھیں، وہ جو آنر کلنگ کا واقعہ ہوا تھا، ایک بہت
بہت ہی افسوسناک اور ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا تھا. اس میں ہم نے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کی اور ہم نے بارہا وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے بھی مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں جو لا قانونیت ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو اس چیز کی آزادی ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں, کسی کو بھی ماریں, ہر شخص قانون سے بالاتر ہے, کسی بھی شخص کوئی بھی شہری ہو اس کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو وڈیرے ہیں, جو سردار ہیں, جو قبائلی رہنما ہیں, وہ ریاست کی سرپرستی میں پارلیمنٹ میں کبھی چلے جاتے ہیں یا پارلیمنٹ میں باہر لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں. کسی بھی شخص کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون اور آئین سے بالاتر ہو کر کسی شخص کا قتل کرے. ہم نے اس کی مذمت بھی کیا ہے اور ہم نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہی لوگ جو اس طریقے کے اقدامات میں ملوث پائے جاتے ہیں, بعد میں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بارہا اس طریقے کے واقعات ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اور دوسری جو آپ کے سوال ہے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات کا, دیکھیں ہم وہ فیک فیملیز نہیں ہیں جو ہم ایک دن میں آ کے اسلام آباد کی گرمی میں اگر 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں, ہم 2 انٹرویوز ریکارڈ کر کے ہم چلے جاتے ہیں. ہم خود وکٹم ہیں. اگر میرے والد گزشتہ 16 سالوں سے جبری طور پر گمشدہ ہیں تو میں 16 سالوں سے کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے والد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی ہوں. ہم لوگ فیک لوگ نہیں ہیں. ہم نے اپنی جو ہے عزم سے, ہم نے اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ اس ریاستی جبر کو ہم نے عیاں کیا ہے. ہم نے بارہا ریاست سے مطالبہ کیا ہے, ہم ریاست کے سامنے گئے ہیں. ریاست کے ان اداروں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو جو ہے ریاستی اداروں نے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور دوسری جانب سے یہ کہ جو کمیشن کا رپورٹ ہے, انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی جو رپورٹ ہے, اس میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. HRCP کی جو رپورٹ ہے, منتھلی رپورٹ, اس میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو آیا یہ تمام ادارے, یہ تمام لوگ, یہ جتنے بھی وکٹم فیملیز ہیں, یہ سب ریاست کس طریقے سے اس حقیقت کو جھٹلا سکتی ہے؟ ریاست اپنے میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کے اس چیز کو کلیم کر سکتی ہے, لیکن اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی جو آج نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے. UN تک یہ کیسز پہنچ چکے ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کو بارہا اس چیز کے لیے خبردار کیا ہے کہ آپ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں آپ ختم کریں. تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے جھٹلا سکتے ہیں؟ حقیقت کو آپ بھلے اپنے آنکھیں بند کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں, اور جہاں تک وہ لوگ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلح تنظیموں میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ان کے جو ہے مارے جانے کی خبریں آتی ہیں. ہم نے دیکھیں, ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں. ہم بلوچستان میں ہونے والی ہر وہ جو انفورس ڈسپیئرنس کا کیس ہوتا ہے, ہم اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ شخص جب ریلیز ہوتا ہے, بلوچستان میں ایک انسانی حقوق کی تنظیم نہیں ہے, مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو جبری گمشدگیوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ماضی میں اٹھائے جا چکے ہیں وہ بعد میں ریلیز ہو گئے ہیں. ان کے اٹھائے جانے سے لے کر ان کے ریلیز ہونے تک کی وہ تمام ڈیٹس, وہ خبریں موجود ہیں سوشل میڈیا پر, بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر, کہ وہ تمام اداروں نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ شخص جو اٹھایا گیا تھا, اس کی فیملی نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ریلیز ہوا ہے. اس کے بعد وہ شخص کسی مسلح تنظیم میں جاتا ہے, وہ اگر اپنا موقف تبدیل کرتا ہے, تو اس میں آپ ہمیں بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں جھوٹ بول رہے ہیں یا جو ریاستی بیانیہ ہے وہ سچ ہے. بہت شکریہ.